خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ شعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ہے۔ اقبال صرف شاعر نہیں تھے، وہ ایک فلسفی بھی تھے اور قوم کے ہمدرد رہنما بھی تھے۔ وہ قوم کی اصلاح کر کے اسے عظیم قوم بنانا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی شاعری کو ذریعے کے طور پر استعمال کیا۔ ان کی شاعری محض شاعری نہیں، اس میں قوم کے لیے پیغام ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جس قدر مشکل درپیش ہو انسان کو اسی قدر باہمت ہونا چاہیے، کیونکہ مشکلات ہی انسان میں مقابلے کی قوت پیدا کرتی ہیں۔ اعمال اچھے ہونے چاہیے اور اس میں تسلسل ہونا چاہیے۔ انسان کی کوشش میں شوق اور لگن اس قدر بڑھتا جانا چاہیے کہ وہ عشق کی شکل اختیار کر لے۔ اقبال کہتے ہیں تو رہا نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ یہ شوق، یہ لگن، یہ عشق انسان کی زندگی کو ہدایت بخش دیتا ہے۔ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے فرائض کو پہچانو اور تندہی سے اس کو سر انجام دو تو تسخیر کائنات بھی تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہ ہوگا۔ اور یہ ہے اقبال کا مقام خودی، اور یہی ہے مقام خود آگاہی۔ اقبال انگریز کے دور میں پیدا ہوئے، اسی کا مقرر کردہ نصاب پڑھا۔ انہوں نے مغرب میں خاصا قیام کیا اور وہاں پر تہذیب مغرب کا بھی مطالعہ کیا، اور انہوں نے اس کے افکار اور نظریات کو خوب جانچا اور پرکھا، مگر وہ اس سے متاثر ہونے کے بجائے اس سے متنفر ہو گئے اور مغربی تہذیب کے بارے میں صاف صاف کہہ دیا، اٹھا کر پھینک دو باہر گلے میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ مغربی تہذیب سے اپنی نفرت کی اس برملا اظہار کے بعد انہوں نے اس کے بارے میں کھلی پیش گوئی بھی کی کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اقبال نے دور انحطاط میں آنکھ کھولی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان باہمی انتشار و افتراق کا شکار ہیں۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ اگر قوم نے مغربی تہذیب کو اپنا لیا تو وہ اپنا وقار کھو بیٹھیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو کر رہ جائیں گے، کیونکہ پہلے یہ مسلمان سیاسی اور اقتصادی طور پر بہت پیچھے تھے۔ لہٰذا اقبال نے نظریات مغرب سے ہٹا کر قوم کو خودی کا پیغام دیا، عمل فہم اور جہد مسلسل کی دعوت دی۔ مسلمانان نے ہند کو یہ کہہ کر خبردار کیا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اقبال جانتے تھے کہ انگریز کے نظریات کیا ہیں اور ہندو کے ارادے کیا ہیں۔ اقبال نے خود اعتمادی اور اپنی مدد آپ پر زور دیا اور اپنی کوشش سے اپنی ہی سرزمین سے پیدا کردہ اشیاء پر انحصار کرنے کو کہا گیا۔ اقبال کی شاعری اتنی وسیع ہے کہ اپنے ملک کے علاوہ دوسرے ممالک بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں زندگی کے ہم جہتی مسائل، فلسفہ حیات اور ترقی اور ارتقاء کے مسائل بیان کیے گئے۔ اقبال کی شاعری نظریات و افکار میں وسعت پیدا کرتی ہے، زندگی کو شگفتگی اور تازگی بخشتی ہے۔ آپ نے کرگس و شاہین کا مقابلہ کر کے سمجھایا کہ عزت کی زندگی اور ذلت کی زندگی میں کیا فرق ہے۔ اقبال کی شاعری میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ بھی موجز نظر آتا ہے۔ اسی پیکر ہدایت کا دیا ہوا درس اقبال نے اپنی شاعری میں دہرایا ہے، اس کے اسوہ حسن کا سہارا لیا ہے، اسی در نایاب کے دمک سے اپنے اشعار کو چمکایا ہے، اسی پرسوز لے میں ملت اسلامیہ کو اپنے نغمات سنائے ہیں، اور اسی کی تقلید میں اقبال نے مخلوق خدا سے بھی محبت کا اظہار کیا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔